آج ہمارا انشاءاللہ جو جز ہے وہ 15th جز ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکہف اس کے اندر ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم بنی اسرائیل کی بات کریں، سورہ بنی اسرائیل، تو یہ مکی صورت ہے، اور صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ 12 نبوی میں، یعنی 12th ایئر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اور یہ وہ ٹائم ہے جو کہ مشکلات اور پریشانیوں کا عروج ہے اس میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پہ بہت سی تکلیفیں اور بہت سی آزمائشیں کفار کی طرف سے تھیں. تو اس موقع کے اوپر اور اس سے پہلے ہی عام الحزن بھی گزرا، یعنی وہ جو تکلیف کا سال اللہ کے رسول پہ، جس پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہوئی، اور اس طریقے سے ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا. اسراء کا لفظی مطلب تو یہ ہے رات کے سفر کو کہتے ہیں، اور یعنی اس کو سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر کا آغاز تھا وہ بیسکلی سب سے پہلے مکہ سے ہوا بیت المقدس تک، اور اس کے بعد پھر وہاں سے معراج ہوا، یعنی عروج ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں 7 آسمانوں کی سیر ہوئی. اور اس میں آغاز میں اگر آپ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں عروج و زوال، بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے حوالے سے بہت سی اس میں تذکرہ ہے، قرآن مجید کے یعنی معجزے ہونے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے توحید کے حوالے سے خاص طور پہ، اور یعنی آخرت، اور یہ ساری کیونکہ مکی صورت ہے تو عمومی طور پہ ان کے وہ مضامین ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ کہف میں آئیں تو ظاہر ہے یہ سورہ کہف جو ہے اس کا نزول بھی جو ہے بیسکلی وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا، یعنی ہجرت حبشہ سے بالکل پہلے، یعنی یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی مشکلات اتنی زیادہ آغاز نہیں ہوئی تھیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ کفار مکہ جو ہے وہ ابھی یعنی ان کی یعنی شدت آ رہی تھی، ایک ریاکشن آ رہا تھا ان کو. تو اس وقت جو پہلا جو ہجرت حبشہ ہوئی اس حوالے سے مسلمانوں کو خاص طور پہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح کی مشکلات آئیں گی، اور ان لوگوں نے پہلے بھی یہ مشکلات فیس کی. تو آگے انشاءاللہ ہم سورہ کہف پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے باذن اللہ. تو میرے خیال ہے کہ یہاں سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آج کے اس حوالے سے ڈسکشن کو انشاءاللہ. اچھا، یہ سورہ اسراء جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اور اگر آپ سورہ کہف دیکھیں گے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تحمید ہو رہی ہے. تو سورہ اسراء اور سورہ کہف میں نا تھوڑی سی سملیرٹی ہے اس کی اسٹارٹنگ میں. تو سورۃ الاسراء میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورۃ الکہف میں ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ. تو یہاں پہ پہلی سورت جو ہے سورہ اسراء جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے سبحان الذی، اور جس سے ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. اور جو دوسری سورت ہے سورہ کہف، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد، الحمد للہ الذی. تو یہاں پہ نا میں یہ 2 ورڈز جو ہیں ان کا جو میننگ ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ یہ اکثر ہم یوز کرتے ہیں دونوں ورڈز سبحان اللہ الحمد للہ، لیکن شاید ان کے معنی پہ غور نہیں کرتے، اور جب تک ان کا معنی نہیں پتہ ہوگا تب تک جو ہے وہ انسان اپنے دل سے جو ہے نا یہ الفاظ ادا نہیں کر سکے گا. تو سبحان اللہ جو ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے پاک اللہ تعالیٰ کی، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. انگلش میں ایگزالٹڈ، گلوریفائڈ از گاڈ. تو یہ سبحان اللہ سین با ہا جو ہے اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں، اس سے سباحہ عربی میں کہتے ہیں سوئمنگ کرنے کو. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ آتا ہے سورہ یاسین میں، یسبحون فلوٹ کرنا. تو سوئم کرنا، فلوٹ کرنا، اس کا جو ہے نا میننگ اس سے ملتا جلتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز اگر پانی کے اوپر فلوٹ کر رہی ہوتی ہے یا سوئم کر رہی ہوتی ہے تو وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے اور پانی اس کے نیچے ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اوپر کرتے ہیں. کس چیز سے اوپر کرتے ہیں؟ ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے، ہر قسم کے فالٹ سے، ہر قسم کے نقص سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وی ریز ہم ابو آل دیٹ از نیگیٹو. اسی لیے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ میتھمیٹکس میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتا تھا جی ایکس ایکسس یہ والا ہوتا تھا، کون سا؟ ہاریزونٹل، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. تو آپ اگر سمجھیں کہ وائی ایکسس کے اوپر جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کوالٹیز ہیں، تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ نیگیٹو کوالٹی ساری نگیٹ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کم از کم جو ہے نا وائی ایکسس کے اوپر 0 کے اوپر لے کے آتے ہیں. اور جب الحمد للہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس گراف کو نا آپ اوپر کرتے ہیں. اور جب اللہ
اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ اس گراف کو جتنا اوپر وہ جا سکتا ہے سب سے اوپر لے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ از فری فرام آل ڈیفیکٹس، آل نیگیٹیوٹیز. اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی کریشن جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر کریشن میں، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹس، کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسیز ہیں. تو سبحان اللہ، جب انسان سبحان اللہ کہے تو یہ دل میں محسوس کر کے کہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ جو ذکر ہیں، اذکار جو ہیں، یہ محض الفاظ نہیں ہیں. دیز ورڈز کیری ڈیپ میننگز. اینڈ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے میننگز کو سمجھیں گے، پھر ان میننگز کے ساتھ جو جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ جذبہ دل میں ہوگا، اور پھر ان کو ادا کریں گے، پھر ہی ان کا جو ہے نا اصل اثر ہوگا ہمارے اوپر. تو سبحان اللہ کا تو یہ مطلب ہے. الحمدللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن عربی میں ایک اور تعریف کا بھی لفظ، اس کو مدح کہتے ہیں، میم دال ہا، مدح. اچھا، مدح جو ہے وہ تعریف ہے، لیکن وہ محض کوئی بھی تعریف ہو سکتی ہے جس کے اندر حب نہیں ہوگا ضروری، یعنی جس کے اندر لو جو ہے ایک اسینشل کریکٹرسٹک نہیں ہے. میرا ایک باس ہو سکتا ہے، میرا سپیریئر ہو سکتا ہے، میرا دوست ہو سکتا ہے جس سے مجھے محبت نہیں ہے، جو مجھے برا لگتا ہے شاید، لیکن میں اس کی تعریف کرتا ہوں، تو وہ مدح ہوگی، وہ حمد نہیں ہوگی. ہم جو ہے اس کے اندر جو ہے نا محبت ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کے، تو آپ ایک محبت کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انسپائر ہو کے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے، اور مجھے اتنی محبت ہے اس سے، تو میں الحمدللہ کہتا ہوں، اور میں آئی گیو آل پریز ٹو ہم. تو یہ جذبات جو ہے نا، یہ انسان کو فیل کرنے چاہیے دل میں ان الفاظ کو ادا کرتے وقت. اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں، ماشاءاللہ بہت آپ نے پروفاؤنڈ بات بتائی. ایک اور لفظ سے آپ نے مدح کا ذکر کیا نا، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے، وہ شکر کا بھی لفظ عام طور پہ، المدح، الشکر، الحمد. تو علماء یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ شکر عام طور پہ ہوتا ہے کسی نعمت کے بدلے میں، اور حمد ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی نعمت ہو یا نہ ہو. ہم تعریف ہر ایک، یعنی ہر اعتبار سے ہوتی ہے، اور ہر حالت میں ہوتی ہے. اور اس میں اصل ہم تعریف کی جاتی ہے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بندے کی، اس ذات کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ مشکل میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اسی طریقے سے جب کوئی نعمت ملے تب بھی، یعنی جب کوئی نعمت ملی تب بھی الحمدللہ کہے. یہ بھی شکر علماء نے کہا نا، یہ جیسے قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان کو فار ایگزامپل کوئی تکلیف آئے تو تب، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، یہ ہے جب مشکل آئے تو الحمدللہ علی کل حال، اور جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو سبحان اللہ، بہت پروفاؤنڈ چیز. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 11 سے تقریباً آیت نمبر 22 تک اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے امتحان کا مقصد، رسالت کا مقصد، آخرت کا مقصد بیان کیا ہے. تو اس میں 2 آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہیں سورہ بنی اسرائیل کی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اچھا، اس کو بتانے سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم، جس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز آل نالج. ٹھیک ہے جی. تو اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین کا سلسلہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے لکھے ہوئے، جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو اسکالر سمجھاتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی معاذ اللہ ریکارڈ رکھنا ہے جس سے اللہ ثابت کر سکے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا مقصد میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن حجت ہے. جس طرح کہ ان آیات میں بتایا، اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہم نے ہر انسان کی گردن پہ اس کی ڈیسٹنی کو رکھ دیا ہے. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو نکال کے ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے. اب وہ کس فارمیٹ میں ہوگا، کیا ہوگا، یہ غیب کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسی کا الیوم علیک حسیبہ، یہ آج تیرے حساب کتاب کے لیے کافی ہے. یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ یہ جو فرشتوں کا لکھنا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے، یعنی کہ اس دن کسی کو کوئی حجت نہیں رہے گی. جس طرح کہ سورۃ الکہف پہ بھی آگے ہم دیکھیں گے آتا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، میری اس کتاب کو کیا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑتی مگر اس میں یہ درج ہے. تو یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں
دیکھیں اولین لیسن تو یہ ہے کہ علم یعلم بأن اللہ یرا. پہلا لیسن تو یہ ہے کہ ہر وقت یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. اگر وہ لیول نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ چیز انسان ذہن میں رکھ لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو یہ جسے ہم تقوی کا لیسن بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے اور ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں تزکیے کی دنیا کے اندر, لیکن دس از اے لیسن وی نیڈ ٹو لرن آف گاڈ کانشیسنیس. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. میرا سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس سے ریفلیکشنز الحمدللہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دس از ورس نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اس میں ایک تو ہیومن نیچر کا تذکرہ ہے کہ ہیومن بینگ از اینکشیس اور جلد باز. میں اس میں ایک تو وہ جو ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس تفسیر ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آڈینس کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے, ایک تو اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے کہ دے یوز ٹو آسک فار عذاب. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتے تھے کہ لے آؤ, کدھر ہے عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو, یعنی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ لے آؤ. اس کا مطلب کہ دے ڈونٹ ایکچولی نو کہ وہ عذاب ہے کیا, اور وہ کیا مانگ رہے ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتہ. دوسرا اشارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ کئی ایسے مسلمان جن پہ بہت مظالم ہو رہے تھے, ظلم ہو رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جلد بازی کر لیتے تھے. نیچرلی اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اتنی تکلیف کسی نے پہنچائی ہے تو وہ ان کی تباہی کی دعائیں کرتے تھے. جبکہ یو نیور نو کہ ان میں سے کتنے خیر والے لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے. سچ ایز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, وہ ایک دور میں دیکھیں دشمنان اسلام میں سے تھے اور مظالم بھی کیے ہوں گے انہوں نے, لیکن وہی پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ سیف اللہ کا لقب انہیں ملا. تو پہلا پوائنٹ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں بد دعا دینے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں کسی کو, چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, بیکاز یو نیور نو کہ کب وہ ٹائم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قبولیت کر لے. میں انشاءاللہ اس پہ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑی ہی ماشاءاللہ تھاٹ پرووکنگ احادیث ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور سیلف. سب سے پہلے اپنے خلاف دعا نہ کرو. اور کئی لوگ وین دے آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز, جب وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے پریشر میں ہے, اسٹریس میں ہے, یا کوئی انہیں خدا نہ خواستہ ایک ٹیمپرری النیس آ گئی ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کر نہیں پا رہے, بیئر نہیں کر پا رہے, تو دے ایکچولی پرے اگینسٹ دیم سیلف کہ اس سے بہتر میں مر جاتا یا مر جاتی, یا بس اللہ مجھے ختم کر دے. اور اس طرح کے الفاظ جو ہے انسان کہہ جاتا ہے جلد بازی میں. پھر ہے کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور چلڈرن. یہ پیرنٹس کے لیے, پیرنٹس آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں, بد دعا دے دیتے ہیں. ہاں, جو بڑا کامن ہے ہمارے کلچر میں, مائیں بھی اور باپ بھی جو ہے نا وہ اس طرح اولاد کے خلاف جو ہے وہ بد دعا دے دیتے ہیں. پھر ہے کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور ویلتھ لیسٹ دیٹ کوئنسائڈ ود دا ٹائم وین اللہ از آسکڈ اینڈ ہی آنسرز یور پریئر. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی وزٹڈ اے مین, اے مسلم مین who had grown weak like a chicken. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to him, did you pray for anything or ask him for anything? He said, yes, I used to say, oh Allah, whatever punishment you are going to give me in the hereafter, give it to me in this world. Allahu Akbar. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, subhanallah, you cannot bear it. Why didn't you say, oh Allah, give us good in this world and good in the hereafter and protect us from the torment of the fire. Optimism. اور دیکھیے یہ دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین دعا ہے کہ عافیت مانگو. حضرت عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں کیا مانگوں اللہ سے, تو انہوں نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ او انکل آف دا پروفٹ, او عباس انکل آف دا پروفٹ, آسک اللہ فار ویلنس ان دس دنیا اینڈ دی آخرہ. تو یہ بڑا احمد بھائی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اکثر ہمارے بھی منہ سے جب انسان بہت ڈاؤن ہوتا ہے تو منہ سے نہیں لیکن ایسے تھاٹس اور ایسے وسوسے بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا. تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے جی میں ری آئٹریٹ کر دیتا ہوں, ایک ہماری جلد باز نیچر, اینکشیس نیچر, اور یہ کہ انسان اکثر جو ہے نا وہ بہت شارٹ ٹرم چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے وہ سورہ معارج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا. سورہ معارج چیپٹر 70 ورس 19 آنورڈ, ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک ہم نے انسان کو اینکشیس جلد باز پیدا کیا. اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا,
جب اسے کوئی شر آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی خیر آتا ہے تب بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے, الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز ایکچولی وہ چیز ہے جو ہماری اس اینکشیس نیچر کو چیک میں رکھتی ہے, اور پھر یہ کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا. سو دس از مائی ریفلیکشن. اچھا علی بھائی, جیسے آپ نے کہا نا وکان الانسان عجولا, جی, تو اس کے ساتھ ہی آگے یعنی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی پر ایک کامنٹ کیا ہے, اور انٹرسٹنگلی دنیا کی زندگی کے لیے اللہ نے لفظ عاجلہ استعمال کیا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 ہے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یعنی اس کا آسان بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جس بندے نے جلدی کی تمنا کی, جس نے ارادہ کیا, جس نے چاہا کہ مجھے جلدی مل جائے, جلدی سے مراد دنیا, یہاں پہ العاجلہ یہ ناؤن ہے. عجلنا له فیہا ما نشاء, ہم اس کو جس قدر ہم چاہتے ہیں, یعنی جتنا ہم چاہیں گے اتنا اس کو جلدی دے دیں گے, لیکن آخر میں اس کے لیے جہنم ہوگی جس میں وہ بہت دھتکارے ہوئے انداز میں داخل ہوگا. تو سبحان اللہ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کو 3 جگہوں پہ, یہ دنیا کے لیے 3 جگہوں پہ یہ لفظ استعمال کیا عاجلہ. ایک یہ سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا, دوسرا سورۃ القیامہ کے اندر ذکر کیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, اور اس طریقے سے سورہ انسان میں ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے عاجلہ کو آخرت کے ساتھ کمپیریزن کیا, اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ضرور پریزنٹ کیا ایک کمپیریٹیو کے طور پہ کہ دیکھو یہ تم جلدی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے مقابلے میں کیا ہے, ان ریٹرن کیا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی نا, تو مجھے اس سے ایک ذہن میں خیال آیا, یہی آپ کی بات کرتے ہیں کے دوران, کہ دیکھیں یعنی انسان بھی عاجل ہے, یعنی عجولہ یعنی جلد باز ہے. انسان کو دنیا کیوں اٹریکٹ کرتی ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ دنیا پرومس کرتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, کہ آپ کو فوراً ریٹرن ملے گا. آن دا کانٹری آخرت کا مطلب ہی ہے مؤخر, یعنی لیٹ. یعنی آخرت کیوں نہیں اٹریکٹ کرتی, یا آخرت کیوں ہمیں اتنا زیادہ اپیلنگ نہیں ہوتی ہمارے لیے, حالانکہ اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے, آخرت میں یعنی وہ خواتین رکھی ہیں, وہ حوریں رکھی ہیں, سبحان اللہ, جو شاید دنیا کا جو ہے نا بہت زیادہ کوئی عورتوں کو پسند کرنے والا بھی شاید نا اگر وہ پڑھ لے اس کی ڈسکرپشن, لیکن وہ اس کو نہیں اس کے لیے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار, کیونکہ بائی نیچر انسان کے اندر جلد بازی موجود ہے. یعنی وہاں پہ محلات کی اگر آپ ڈسکرپشن دیکھیں, وہاں پہ آپ جنت کے پھلوں کی ڈسکرپشن دیکھیں, کھانوں کا جو شدائی ہے, کپڑوں کے بارے میں اللہ نے تفصیلات بتائی ہیں, لیکن ان سب کا مسئلہ ہے, ان سب میں پرابلم کیا ہے؟ ان سب میں پرابلم یعنی ظاہر پرابلم انسان کے لیے جو جلد باز ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا ٹائم ہے, اس میں پیشنس اور صبر چاہیے. آن دا کانٹری دنیا جو ہے وہ جلدی پرومس, وہ آپ کو ریٹرن فوراً پرومس کرتی ہے کہ آپ یہاں سے سود دیں آپ کو فوراً ریٹرن ملے گا. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے, کچھ وقتی طور پہ آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑیں. تو ہر چیز میں یہی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پیشنس اپنے اندر اگر ڈیولپ کر لے, اور اپنے آپ کے اندر یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو انسان کی کمزوری ہے اس کو اوور کم کر لینا, تو میں کہتا ہوں, اور دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی بڑے بڑے جو بھی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب پیشنس ریکوائر کرتے ہیں, کبھی بھی وہ جلدی نہیں ملتے. لیکن انسان دیکھیں وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس, جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی چاہیے ہر چیز. پین کلرز کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جلدی فوراً پین ریلیف ملے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس کیوں ہوتی ہیں؟ جی اس لیے تاکہ اصل مسئلے کے حل کے بجائے ہمیں بس جو سمٹمز ہیں وہ دور ہو جائیں. یعنی لانگ ٹرم چیزیں قرآن ہر جگہ پہ پیشنس ریکوائر کرتا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں جلدی نہ کرو, اس کو گیو اٹ اٹس ڈیو ٹائم. جس بندے کے اندر یہ تحمل پیدا ہو جائے اپنی ذات کے اندر, میں کہتا ہوں وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب. اور لوگ سلوشن مانگتے ہیں نا, تو یقین کیجئے نماز جو ہے نا وہ ایسا سلوشن ہے جو پیشنس نماز آپ میں بھرتی ہے اگر آپ صحیح سے ادا کریں, اور آپ کی انگزائٹی کو کم کرتی ہے باقاعدہ نماز. سو آئی تھنک دیٹس اچھا. یہاں پہ ایک اور بڑی اہم آیت ہے, آیت نمبر 23, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو گے اور اس کے سوا کسی کی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اینڈ قرآن میں جگہ جگہ, دس از ناٹ دی اونلی پلیس, اور جگہوں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ اپنا رائٹ مینشن کیا ہے کہ اللہ از دی اونلی ون ڈیزرونگ آف ورشپ, وہاں پہ انسانوں کو کہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے, یعنی اچھا برتاؤ کرنا ہے. اینڈ یہ جو چیز ایسی ہے کہ ایک سرٹن ایج میں نا ہم اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں, خاص طور پہ ٹین ایج ایئرز جو ہوتے ہیں اور جو مے بی ارلی 20s ہوتے ہیں. جب تک شاید انسان خود پیرنٹ نہیں بنتا نا, وہ ریئلائز نہیں کرتا کہ والدین جو ہیں
اس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں, کس لیول آف کیا محبت رکھتے ہیں اس کے لیے, اور دنیا میں کوئی انسان نہیں ایگزسٹ کرتا جو اتنا خیر خواہ ہوگا آپ کے لیے جتنے آپ کے والدین ہوں گے. اس کی جو ٹرو ریئلائزیشن ہے نا, میرا خیال ہے وہ تبھی انسان کو ہوتی ہے جب وہ خود ایک پیرنٹ بنتا ہے اور اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا اپنے نوجوانوں کے لیے, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ چیز مینشن کرتا ہوں کہ والدین اگر آپ کو فیل بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں جب وہ دیندار ہوتے ہیں نا, ان کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ بڑی جلدی خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے دین میں جو پروگریس ہے اس کی رکاوٹ جو ہے نا وہ میرے والدین بن رہے ہیں, یا کیونکہ والدین کا ایک طور طریقہ ایسا رہا ہے جس سے اب میں ڈس ایگری کرتا ہوں تو ایک وہ فرکشن کریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فروعی ہیں یعنی سیکنڈری ہیں, یعنی جو اتنی پرائمری امپورٹنس نہیں رکھتے دین کے اندر, ان کو بجا لانے کے لیے اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر دیا جاتا ہے, اینڈ اس چیز کو جو ہے نا توڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی کس چیز کو؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رائٹ کے بعد اس پرائیورٹی لیول کے اوپر رکھا ہے. اینڈ دین کی جو سیکنڈری میٹرز ہیں ان کو بجا لانے کے لیے نوجوان جو ہیں والدین سے لڑ پڑتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ پرابلمس کر دیتے ہیں. اس کی مثال میں فار ایگزامپل آپ کی اجازت سے دوں, جیسے فار ایگزامپل اسٹڈیز ہیں, ماں باپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم دین پڑھ رہے ہو لیکن بیٹا ابھی اپنی ایجوکیشن اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لو, لیکن وہ ریئیکشن میں آگے کیا کریں گے کہ اس چیز کو چھوڑ کے جو کہ وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے اپنی ایجوکیشن بھی چھوڑ دی اور جا کے کسی مدرسے میں بیٹھ گئے یا حفظ شروع کر دیا, اور اس کو کرنے کے لیے اپنی ذیل کے اندر. ہاں بالکل, یہ بہت اچھی ایگزامپل ہے, اور یہ ایک ایسی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہوں گے اس طرح کے. ہمارے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں, پیرنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں. پیرنٹس کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا دیندار ہو گیا بہت زیادہ, کیونکہ وہ ایک ایسی اس نے لائن چوز کر لی جو امپریکٹیکل اور امپریگمیٹک ہوتی ہے, اینڈ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ کیونکہ دین میں نیا ہوتا ہے تو وہ یہ پرائرٹی سیٹ نہیں کر سکتا. تو میں تو ہمیشہ اپنی اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ والدین کا جو ہے نا جو حکم ہے وہ سب سے اوپر ہے. اینڈ اگر تمہیں فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہا ہے, تم نے پھر بھی ماننا ہے. اینڈ اگر پھر بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے اور یہ ریکنسائل نہیں کر سکتے, پھر کسی عالم کے پاس جاؤ, کسی اسکالر کے پاس جاؤ, اس کو یہ میرے والدین کہہ رہے ہیں اور یہ میں اللہ کے دین کو ایسے سمجھ رہا ہوں. وہ جب تک تمہیں نہیں بتائے گا نا تب تک آپ نے آگے قدم نہیں اٹھانا. اور میں احمد بھائی اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح بتاتا ہوں کہ دیکھو ٹالرنس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں, صرف یہ پوائنٹ ذہن میں لے آیا کرو, اینڈ دیٹس اٹ. یعنی تم باس کی جھڑکیں کھا لیتے ہو, ٹالرنس شو کرتے ہو, دوستوں کی جھڑکیں کھا لیتے ہو, ان سے اختلاف میں ٹالرنس دکھاتے ہو, تو پیرنٹس کے معاملے میں نمبر 1 پیرنٹس ہیں ٹالرنس کے حوالے سے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا فارمولا. بالکل, اور اسی آیت میں آگے کہا نا کہ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف, کہ اگر وہ بڑھاپے کی ایج تک پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو, اور ان کو جھڑکو نہیں, ان کو اپنے سے دور نہ کرو, اور اپنا جو ہے نا رحمت ان کے ساتھ, رحمت کا یعنی مرسی کے ساتھ برتاؤ کرو ان کے ساتھ. اینڈ پھر یہاں پہ ان کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما اپنا, کیونکہ انہوں نے مجھے پالا پوسا, مجھے بڑا کیا. اچھا, اس میں ایک حدیث آپ کے ساتھ جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں, رمضان المبارک کے حوالے سے جو اس سے ریلیونٹ ہے, ماں باپ کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف رکھنے لگے اور آپ نے پہلا قدم رکھا اور آمین کہا اور جبریل آیا, تو اس ٹائم آپ نے جبریل نے آ کے اصل میں بد دعا دی تھی, اور جس پہ اللہ کے رسول نے آمین کہا. اس میں 3 چیزیں تھیں. اس میں ایک تو یہ تھی کہ جو بندہ رمضان المبارک اس کو زندگی میں ملا فلم یغفر اللہ, اس کی مغفرت نہ ہو, یعنی رمضان ناراض ہو کے چلا گیا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. دوسرا وہ تھا کہ جس کو اس کی زندگی میں والدین اللہ نے عطا کیے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا, وہ بھی یعنی وہ بندہ جو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا تو وہ بھی دخل فی النار, وہ جہنم میں آیا. اس کو بدترین یعنی دعا کرنے والے جبریل ہیں, آمین کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, یہ بہت ریلیونٹ چیز ہے اس سے متعلق. اچھا, ایک آیت جو کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے, مسئلہ تو یہ ہر ایک کی عمر میں ہی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 میں, آیت نمبر 32 میں بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. کافی چیزیں ہیں, ایک تو 3 چیزیں میں اس آیت کے متعلق بات کروں گا. پہلی بات تو جو ہر دفعہ اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ زنا نہ کریں. اللہ نے
جسے کہتے ہیں نا سدے باب کیا برائی کا، یعنی کہ اللہ نپ دی ایول ان دا بڈ، کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر آپ نفسیات کی دنیا میں دیکھیں، سائیکالوجی کی دنیا میں دیکھیں، تو یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا ویری کوئکلی ہیبٹ کی. ہیبٹ کو سائیکالوجسٹ ایکسپلین کرتے ہیں 3 چیزوں میں. وہ کہتے ہیں جی کسی بھی چیز کی عادت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اور وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نوٹ کریں. سب سے پہلے اس کا کوئی کیو ہوتا ہے یا کوئی ٹریگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے قریب جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سارا پروسیس ہوتا ہے اینڈ دین اٹ از دا ریوارڈ ایٹ نمبر 3. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اسکالرز نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے خاص طور پہ جس طرح دعویٰ کیا کہ شریعت کے اندر بالکل اس مسئلے کا حل موجود ہے. اگر کوئی شہوات کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو گئے تو شریعت اس کا جو ہے نا وہ حل دیتی ہے. اور اس میں سے ایک حل یہ ہے کہ یو کٹ آف دا ٹریگرز. یہاں پہ میں اپنی آڈینس کو کہوں گا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن جن میں سر فہرست امورالٹی کی، خاص طور پہ پورن ایڈکشن جو ہے ایک پینڈیمک کے طور پہ دنیا کے اندر ہے. تو اس کا بہت آسان حل جو تھراپسٹ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کے لیے ٹریگر کیا چیز بنتی ہے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی بیٹھ کے ون فائن ڈے کوئی بھی ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر کے اس چیز پہ نہیں جاتا. ٹریگرز کیا ہوتے ہیں یوزلی لوگوں کے؟ یا تو وہ نیٹ فلکس ہوگا، یا تو وہ کوئی یوٹیوب ویڈیوز ہوں گی، انسٹاگرام کی ریلز ہوں گی، فیس بک کی ریلز ہوں گی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس برائی سے دور کریں تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیز ٹریگرز. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 ایک بہت پیاری حدیث ہے، امام احمد جو ہے اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں. ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. یعنی کہ آپ حیران ہو کہ صحابہ کی محفل میں صحابہ کو بہت غصہ چڑھا، انہوں نے ریبیوک کیا، روکنے کی کوشش کی اس صحابی کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ بیٹھ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ایک معلم حقیقی تھے، انہوں نے اس نوجوان شخص سے کچھ کویسچن کیے. پہلا سوال یہ پوچھا، کیا تو پسند کرے گا یہ چیز اپنی ماں کے لیے؟ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے گنوائے، کیا تو یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا، کیا تو یہ اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا. تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. اور پھر بعد میں حدیث کے اینڈ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی ذنبی ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے، اس حدیث سے جو میں آپ کو ویری کوئکلی آخری بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، ان تھاٹس کا آ جانا محض کوئی بری بات نہیں ہے. ان کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا شریعت اصل میں ہمیں یعنی اپنے کیوز کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی میں ایڈ کروں گا بات کی جو آپ نے آیت بتائی نا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اللہ نے کہا یہ برا رستہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک ٹائم کا ایکشن نہیں ہے. اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے اس زنا میں چل جائے نا، پھر یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. اور اللہ معاف کرے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ نا زنا، اللہ معاف کرے، ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک نا پہلی ایک آپ کی ایک قسم کا ایک بیریئر ہوتا ہے. جب آپ اس کو کراس کر لیتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، پھر آپ کا اس سے پھر آپ کا نکلنا بہت مشکل ہے. یہ رستہ بن جاتا ہے نا کہ برائی کو کھینچتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں سورہ کہف کے حوالے سے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس پہ کر لوں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یہ بڑی پروفاؤنڈ سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات بیان کیے ہیں، 4 قصے بیان کیے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اس میں. ایک اوبیسلی غار والوں کا قصہ ہے، جس سے خاص طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے قربانی اور مشکل وقت میں کس طریقے سے انسان اپنے گھر والوں کو ٹیسٹ آف فیتھ اور سیکریفائزز، آپ نے سب کچھ قربان کر دیے، گھر سے نکل گئے اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا. دوسری چیز جو ہے، 2 ذمہ داروں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جن کے پاس زمینیں تھیں، اور اس میں اصل میں جو اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا صحیح شکر اللہ کی توحید ہے. اور انسان کو جب اللہ کی نعمتیں آئیں تو اس وقت انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. تیسرا واقعہ جو ہے موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے اندر ایک نہ صرف موٹیویشن بلکہ صبر اور عاجزی، یعنی علم میں صبر بھی آپ کو چاہیے اور اس طریقے سے ہیوملٹی اٹ شوڈ لیڈ ٹو، کیونکہ اس کا کاز یہ بنا نا یہ واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور چوتھا واقعہ جو ہے خاص طور پہ جو اقتدار کے حوالے سے، کہ پاور جو ہے وہ کرپٹ کر دیتی ہے انسان کو، لیکن اللہ نے بیان کی مثال کس کی؟ ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کس طریقے سے انہوں نے اس کے ذریعے انصاف قائم کیا. امیزنگ، ماشاء اللہ. ذیشان، آپ نے جو بات کی میں سورہ کہف سے میں شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نا ایک اسپیکٹ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن کبھی ڈیٹیل میں کریں گے. ابھی کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں
پیرنٹس پہ بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زنا سے بچائیں. بالکل صحیح. پیرنٹس کو بالکل نہیں پتہ یونیورسٹیز کا ماحول کیسا ہے, وہ اپنی بچیوں کو ہاسٹلز میں بھیج دیتے ہیں, یعنی ایز اف دے آر ولنگ کہ بچی زانیہ بن جائے لیکن اچھی ڈاکٹر بن جائے, زانیہ بن جائے لیکن یہ کہ اچھی جو ہے نا انجینئر بن جائے. سملرلی بچہ زانی بن جائے, وی ڈونٹ گیو اے ڈیم, لیکن یہ کہ وہ بہت اچھا پڑھ لکھ جائے, ڈرگز میں پڑھ جائے. تو دیکھیں دے شوڈ ناٹ لیو ان اے فولس پیراڈائز. ان کو چاہیے اپنے بچوں کا نکاح جو ہے وہ جلدی کریں, بلکہ ان سے پوچھیں تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ, میں تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہ کہیں کہ نہیں پہلے تم مینیجر بنو گے, اتنی سیلری کماؤ گے. آئی تھنک پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے, یعنی نکاح کو آسان کیا جائے, نکاح کو آسان کیا جائے. میں کوئکلی سورہ کہف سے مغیرہ آپ نے جو دوسری سٹوری شیئر کی, الحمدللہ دیکھیے آج مٹیریلزم کا جس طرح سے دور چل رہا ہے تو الحمدللہ اس سٹوری میں اس کا اینٹیڈوٹ موجود ہے. اور وہ یہ آیا جو بڑی انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کی, ایک وہ جو تھے شخص انہوں نے اپنے دوست سے جو کہ ایکچولی بہت زیادہ مٹیریلزم کا شکار ہو گیا تھا, تو پھر اس نے کہا کہ لا کنہ ہو اللہ ربی ولا اشرکو بھی ربی احدا, رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ ورس نمبر 38 ہے. تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہیں پہ کسی دیوتا یا دیوی کا ذکر نہیں ہے جس کی عبادت وہ کر رہا ہو بندہ, لیکن یہاں پہ جو شرک سے مراد ہے دیٹ از ورشپنگ یور اون ڈیزائرز اینڈ دیٹ از ورشپنگ دا مٹیریلزم. تو اس دور میں مٹیریلزم جب اتنا رائج ہو چکا ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگلے کی سیلری کتنی ہے, اسٹیٹس کتنا ہے. کئی ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اس کی روٹ کاز جب دیکھی جائے نا ڈیورس کیوں ہوئی ہے, تو ان دا بگننگ نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. یعنی اس نیت سے شادی کی گئی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ پاسپورٹ مل جائے گا باہر کا, یا ہماری بیٹی باہر سیٹل ہو جائے گی, اس کی زندگی بن جائے گی. وہ آگے سے وومنائزر نکلا, وہ آگے سے ڈرنک کارڈ نکلا, اور پھر بیٹی کی زندگی کیا بننی تھی اللہ معاف کرے وہ تباہ و برباد ہو گئی. تو آئی تھنک کہ اس سٹوری پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. یہ جو سیکنڈ سٹوری ہے ریگارڈنگ مٹیریلزم, سو یہ میری طرف سے ریفلیکشن ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر.